کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ انشاءاللہ عز و جل فضائل اہل بیت، کرامات اہل بیت اور واقعہ کربلا اور بہت کچھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے ساتھ مبلغین، نعت خواں حضرات ہیں اور یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف انشاءاللہ عز و جل اشعار، اس کی تشریحات، خلاصہ وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو سیگمنٹس دکھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں، نعت خواں حضرات ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے تعارف کروائیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے مختلف سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے راشد مدنی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو سے مستفیض ہوں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے عدنان چشتی بھائی، عدنان بھائی آپ کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ عدنان بھائی کے ساتھ ہمارے مدنی رضا بھائی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، بڑے پیارے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور نعت خواں بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ گلدستہ ہمارا سجا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں، بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کو ملے گا۔ اور جیسا کہ نام سے واضح ہے، کربلا کے جانثاروں کو سلام، تو ہم کربلا کے جانثاروں کا تذکرہ کریں گے، ان کی محبت کو بیان کریں گے، ان کا ذکر خیر ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل یوں صحابہ و اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں جاں گزی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا، صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی، اور بطور خاص حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 آداب سکھاؤ۔ ایک اپنے نبی کی محبت، دوسرا اہل بیت کی محبت یعنی نبی کے گھر والوں کی محبت، اور تلاوت قرآن پاک۔ تو ان تینوں پر ہم نے فوکس کرنا ہے اور اپنے بچوں کو نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، آل و اصحاب کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کرنی ہے۔ اور یہ اسی طرح ہوگا جب ہم ان کا بار بار ذکر کریں گے، ان کا نام لیں گے، ادب سے اور احترام سے ان کے تذکرے کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں آل و اصحاب کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سلسلے میں کیا کیا سیگمنٹس ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے پیغام کربلا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس پیغام کربلا سیگمنٹ میں ہم اپنے مبلغین سے بھی کوئی ایک پیغام لیں گے کہ آپ نے کربلا سے کیا پیغام لیا اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا لفظ سے شعر پڑھیں۔ اس میں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ہوں گے اور ان کو الفاظ دکھائے جائیں گے، یہ شعر پڑھیں گے اور پھر ہمارے مبلغین انشاءاللہ اس کی مختصراً تشریح فرمائیں گے۔ پھر تیسرا سیگمنٹ ہے اشعار سنائیں۔ یہ سیگمنٹ ہمارے مبلغین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے پیارے مبلغین اشعار بھی سنائیں گے اور اس کی مختصر وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ 3 سیگمنٹس ہیں اور پھر کچھ پیکیجز ہیں دکھائے جائیں گے، اور عاشورہ کے حوالے سے کچھ مفید گفتگو کی جائے گی۔ تمامی ناظرین سے، مدنی چینل دیکھنے والوں سے میں عرض کروں گا کہ اول تا آخر اس ٹرانسمیشن میں آپ شریک رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ محبت اہل بیت، محبت صحابہ اپنے دلوں میں بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا مدنی رضا بھائی کہ اہل بیت کی شان پہ 2-3 اشعار آپ اگر سنا دیں۔ مولانا حسن استاد زمن شہنشاہ سخن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ پھر انشاءاللہ مبلغین کی طرف چلیں گے، سوال جواب کا سیشن ہوگا انشاءاللہ، گفتگو ہوگی بڑی خوبصورت، تو پھر اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی مدنی رضا بھائی۔
باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر گاہ غم برپا ہے میان اہل بیت، حشر گاہ غم برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، نہ سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران
بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ تو خشک ہو جا خاک گو کر، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک گو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت۔ اور اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی گوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی گوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، باغ جنت کے گئے بغیرے مدغا خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور محبت اہل بیت، محبت صحابہ، محبت آل و اصحاب نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ سوالات ہیں اور بڑے پیارے سوالات ہیں اور ان کے انشاءاللہ بڑے پیارے جوابات بھی عطا ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ راشد علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور آپ سے ایک سوال ہے، امام حسن حضور علیہ السلام کے بڑے نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہزادے امام حسن کے کچھ فضائل آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام رضا میں جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا تو فرمایا کہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی فضائل کا حامل بنایا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے بعد اپنے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا اور جو 30 سالہ دور خلافت کی آپ نے ایک نوید سنائی، بشارت عطا فرمائی، غیبی خبر ارشاد فرمائی، تو تاریخ شاہد ہے کہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری 6 مہینے کے دور خلافت سے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو 6 مہینے کی خلافت حضرت امام حسن نے فرمائی تو اس کو خلافت راشدہ کی تکمیل کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے حضرت امام حسن مجتبیٰ اس امت کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کے فضائل و مناقب سے احادیث کی کتب بھی لبریز ہیں، اور سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کے فضائل و مناقب کا بیان ہے۔ اختصار کے ساتھ میں صرف 2 احادیث پیش کروں گا، ایک صحیح بخاری شریف کی اور ایک صحیح مسلم شریف کی، یعنی صحیحین سے 2 احادیث بیان کروں گا شان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات! بخاری شریف میں کتاب الفضائل میں جہاں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل کا بیان ہے، وہاں یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غلام محی الدین بھائی، جب بھی میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں نا تو اس کے الفاظ اتنے پیارے ہیں، جو عربی گرامر اور عربی زبان سے کچھ شناسائی رکھتا ہے تو وہ الفاظ سن کے ہی نا اس کا ذوق لے گا۔ کیا بات ہے! حضرت ابو بکرہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو منبر اقدس پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیفیت کیا ہے؟ والحسن الی جنبہ، کہ امام حسن نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں موجود ہے۔ منبر رسالت پر نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، اور آپ کے پہلو میں، آپ کی گویا کے آغوش میں امام حسن موجود ہیں۔ ابھی بظاہر آپ کی بہت چھوٹی عمر ہے،
آپ بچے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی محبت دیکھیں. اب ممبر پر بیٹھ کر پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے، دین کی بات ہو رہی تھی، لیکن کبھی ان کو مخاطب کرتے، یعنی جن سے گفتگو ہو رہی ہے صحابہ کرام سے، تو یہ گفتگو کے آداب میں بھی ہے کہ جب بہت سارے افراد موجود ہوں تو ان کی طرف رخ کرنا چاہیے. خطیب جو ہوتا ہے صرف ایک طرف رخ نہ کرے بلکہ وہ متفرق طور پر سب کی طرف اپنی توجہ کرے. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے؟ ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن. اللہ اکبر. کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے. اور فرط محبت سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر اصحاب موجود ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنے بظاہر ننھے سے نواسے کے لیے فرماتے ہیں ابنی ھذا سید. اللہ میرا یہ جو شہزادہ ہے نا، میرا بیٹا ہے، یہ سردار ہے. اللہ. شارحین حدیث فرماتے کہ اگلا جو فرمان ہے اس کو ذکر نہ بھی کیا جاتا اور صرف یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا کہ یہ حسن میرا جو بیٹا ہے، یہ سردار ہے، یہ آپ کی فضیلت کے لیے کافی تھا. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ او کما قال. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس شہزادے امام حسن مجتبیٰ کی برکت سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا. اور یہ غیبی جو خبر آپ علیہ السلام کی تھی یہ بالکل صادق آئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح بھی ہوئی اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بھی بیعت فرمائی. اب یہ جو کیفیت ہے اس کو اشعار میں کچھ ہم سنتے ہیں کہ سید کہا ہے سید عالم نے دیکھیے. اس کو امام حسن کو سید کہا ہے سید عالم نے دیکھیے، دونوں جہاں میں جاری سیادت حسن کی ہے. اللہ اکبر. دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کی سیادت ہے، آپ سید ہیں. ابنی کہا نبی نے صحابہ کے سامنے، فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ہے اور یہ سردار ہے. ابنی کہا نبی نے صحابہ کے سامنے، دربار مصطفیٰ میں یہ وقعت حسن کی ہے. منبر پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں مصطفیٰ، منبر پہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں مصطفیٰ، آل نبی میں کیسی یہ وقعت حسن کی ہے. یہ تو بخاری شریف کی حدیث تھی. ایک صحیح مسلم شریف کی روایت میں بیان کروں گا. یہاں بھی کتاب الفضائل میں جہاں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل کا بیان ہے، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کنز الاحادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن کے ایک حصے میں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کہیں باہر سفر پر نکلا اور نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ نہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، نہ میں حضور علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، یعنی خاموشی کے ساتھ یہ سفر جاری تھا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بنی قینقاع کا ایک بازار تھا، وہاں پر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بازار سے واپسی پر اپنی صاحبزادی خاتون جنت خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں. بازار سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام خاتون جنت کے گھر تشریف لاتے ہیں اور الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام اپنی شہزادی سے فرماتے ہیں اثم لکاؤ اثم لکاؤ. اب یہ لکاؤ کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المنہاج مسلم کی شرح میں لکھا کہ لکاؤ المراد بہ ہنا الصغیر، یہاں لکاؤ کا معنی ہے صغیر، چھوٹا. تو اب اس کا عشق والا محبت والا شفقت والا ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اثم لکاؤ اثم لکاؤ، کیا چھوٹا یہاں پر ہے؟ چھوٹا ہے یہاں پر، بچوں کو کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے یعنی حسنن، یعنی اس چھوٹے سے مراد کون ہے؟ امام حسن ہے. کتنا پیارا یہ انداز ہے کہ کیا چھوٹا بچہ ہے یہاں پر. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے وہاں جو موجود تھے افراد، انہوں نے گمان کیا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شاید امام حسن کو روک رکھا ہے اور ان کو نہلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر تیار کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجیں گی. فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے آئے. فرماتے ہیں فلم یلبث ان جاء یسعى، حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے آئے حتیٰ یہاں تک کہ کیفیت کیا تھی اعتنق کل واحد منہما صاحبہ، نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے نواسے امام حسن دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ملائی، یعنی ایک دوسرے کو سینے سے لگایا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو سینے سے لگا لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی اللہم،
اے میرے رب عز و جل انی احبہ، میں اس حسن سے، اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت فرما، واحبب من یحبہ، اور اس بندے کو بھی اپنا محبوب بنا جو میرے حسن سے محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن کہ یہ دو فضائل، ویسے تو حسنین کریمین دونوں کے فضائل ہیں، لیکن اسپیسیفک حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سینے سے چمٹا رہے ہیں، حضور علیہ السلام ممبر پہ ساتھ بٹھا رہے ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے ڈھونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، سبحان اللہ، میں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ امام حسن کی فضیلت سنی، اور امام حسن جن کے بارے میں فرمائے سردار ہیں، تو امام حسین بھی ان کو فرماتے تھے میرے بھائی سردار ہیں، میرے سردار۔ اچھا، جب امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت عطا فرمائی، تو امام علی مقام امام حسین بھی ساتھ ہی ہوں گے نا، امام حسین ساتھ ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو امام حسن نے سلو کروائی اور پھر خلافت دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو امام حسن سلو کروانے والے اور جن کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اور امام حسین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ یہاں پر غلام محی الدین بھائی، بہت لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ وسوسہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسن پر کوئی پریشر تھا۔ اچھا، بڑے بڑے محدثین نے اور اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ نے اس بات کی صراحت اور وضاحت کی اس حدیث پاک کے تحت کہ اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، 40,000 افراد کا لشکر جرار تھا، اور انہوں نے موت پر بیعت کی، یعنی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جینا مرنا ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی دباؤ، کوئی پریشر نہیں تھا، نہ لشکر کی کوئی کمی تھی، نہ آلات جنگ اور حرب کی کوئی کمی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنے نانا جان کی بشارت کو پورا کرنا تھا اور امت کی خیر خواہی کے لیے کہ امت میں کشت و خون نہ ہو، اس لیے آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاندان اہل بیت کی جو ایک شان ہے سخاوت کرنا، اس کا اظہار فرمایا، اور آپ ہی خلافت کے حقدار تھے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مولا علی کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے۔ آپ نے اپنے مرتبے سے تنزل کرتے ہوئے اپنا مرتبہ اور اپنا جو ایک منصب تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور عفت سے جو بندہ واقف نہیں ہے وہ اس طرح کی بات کرے۔ حضرت امام حسن تو سردار ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ میرے بھائی بھی اور میرے سردار بھی، اللہ اکبر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے شہزادے نے بتا دیا یہ تیر و تلوار کی زیادتی، یہ لوگوں کا زیادہ ہونا، یہ ہمیں پریشرائز نہیں کر سکتا، ہم کٹ مرنا دین کے لیے جان دینا جانتے ہیں، یہ بزدلی کر کے کسی کے پریشر میں آ کے کسی غلط بات کو تسلیم کر لینا نہ یہ ہمارا شیوا ہے، نہ ہمیں باپ دادا سے نبی کریم علیہ السلام ہو یا جناب علی المرتضیٰ ہو، نہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے۔ ہم تو قربانیاں دینے والے ہیں، پریشر میں آ کر دین کو بدلنے والے یا غلط چیز کو ایکسپٹ کر لینا یہ نہ ہمارا شیوا ہے نہ یہ ریت ہے ہماری۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ خام خواہ کی باتیں ہیں۔ جو لوگ ان کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے وہ تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے، لیکن جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی شجاعت، اپنی جرأت و بہادری میں سے حصہ عطا فرمایا اور سخاوت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ پھر روب و دبدبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت امام حسن کو عطا فرمایا، بتا دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس بندے کی نظر میں ہے وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو دونوں شہزادے، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و جلال کا مرکز حضور علیہ السلام کی، اچھا پھر شباہت بھی سرکار علیہ السلام کی دونوں کے حصے میں آئی۔ کیا فرماتے ہیں عدنان بھائی؟ امام علی مقام امام حسین کے فضائل بھی بیان فرمائے، کچھ شباہت پر بھی ذکر خیر ہو جائے۔ ایک عربی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، واقعہ تو لمبا ہے لیکن اس کے اندر جو اس نے ایک بات کہی تھی وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو بندہ میری زیارت کرنا چاہے وہ حسن حسین کی زیارت۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو وہ انہوں نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے یوں فضائل بیان کیے تھے کہ جی آپ جو ہے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں، اللہ نے یہ عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام بے حد محبت فرمایا کرتے تھے
یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے. اس قدر اپنائیت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شفقت عنایت. فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن من حسین. ارشاد فرمایا میں حسین حسین کی محبت میری محبت ہے. جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے امام حسین سے محبت کرتا ہے. اور پھر بعض روایت میں فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے پیارے انداز میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرف جو ہے وہ ایک اشارہ فرمایا ہے. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے، جو مطلب گرامر پڑھنے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کسی بات کا ذکر کیا جائے، دو آدمیوں کا ذکر ہو، ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ضمیر لوٹائی جاتی ہے. اس نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، وہ یوں کہہ رہے تھے، بار بار نام نہیں لیا جاتا. لیکن ایک ہی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جہاں ضمیر ذکر کرنی تھی امام حسین کا نام ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حسین منی وأنا من الحسین من احب حسینا فقد احبنی یوں کر کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں جو بار بار نام لے رہے ہیں، دراصل وجہ کیا ہے؟ محبوب کا جو نام ہوا کرتا ہے وہ بھی پیارا ہوتا ہے، اور بندہ جب جب لیتا ہے تب اس سے الگ لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو جیسے امام حسین سے پیار ہے، ان کے نام سے بھی محبت ہے. اس لیے جہاں ضمیر ذکر کرنی ہے وہاں ضمیر کے بجائے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بار بار امام حسین کا نام لے رہے ہیں کہ وہ جو لذت، وہ جو محبت اور وہ جو الفت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اس کا اظہار ہو. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ بھئی بچوں کو بندہ کیا ہی دیتا ہے، پھول ہے، یہ بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سونگا کرتے تھے جیسے پھولوں سے خوشبو لی جاتی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صرف نام کا یہ ٹائٹل کے پھول نہیں ہے کہ بچہ یہ میرا پھول ہے جی، یہ فلاں کا پھول ہے، یہ بات نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے بتایا اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام سونگتے اور اپنے سینے سے چمٹا لیا کرتے تھے. دونوں شہزادوں کے لیے سرکار علیہ السلام کی عنایات. اور پھر آپ دیکھیے یہ سارے کے سارے ٹائٹل، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کریم کا وہ پیارا بن جاتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تاج بھی عطا فرمایا، جوانوں کے سردار ہیں. اور یہ کس عمر میں عطا فرمایا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہیں. اچھا، ابھی بلوغت کی عمر بہت دور ہے. نبی پاک علیہ السلام یہ سارے کے سارے ٹائٹل اور تاج انہیں سجا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام بتا رہے ہیں. انہیں یہ جو مرتبہ منصب ان کے کسی اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے اور محض فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سارے کے سارے ٹائٹل عطا فرمائے. دیکھیں جیسے جیسے جو ہے نا وہ پرورش، جیسے جیسے پروان چڑھتے جاتے ہیں، ایسے ایسے حضور علیہ السلام کے صدقے میں جب بچپن میں یہ عالم ہے تو جب شباب کو پہنچے ہوں عظمت و رفت کا عالم کیا ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی. اور انہیں تو سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ میرا وہ شہزادہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان فدا کیا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی سرکار علیہ السلام کی بڑی محبت ہے. اور ایک بار نہیں، حضور علیہ السلام بار بار اہتمام کے ساتھ ان دونوں شہزادوں کی عظمت و رفت بیان کیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی. امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کی پشت پر سوار ہو گئے. نماز سے جب فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف منہ کیا. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شہزادے کو اٹھایا، ایک کندھے پہ بٹھایا، امام حسن کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کندھے پر امام حسین رضی اللہ عنہ. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ سے فرمایا ایک بات بتاؤ مجھے. اور پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا،
ارشاد فرمایا میں تمہیں اس بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جو نانا نانی کے اعتبار سے بڑی عظمت والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، ارشاد فرمایا کہ میں چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے تمہیں نہ بتاؤں کہ بڑی عظمت والا کون ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں ایک یہ سارے کا سارا معاملہ دو ہستیوں کا ذکر فرما رہے ہیں سرکار علیہ السلام، تسنیہ کی جو ہے وہ ضمیریں ہیں اور دونوں شہزادوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ایک جو ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے پہلے اہتمام کیا جاتا ہے، توجہ ہو جائے لوگوں کی اور ہمتن گوش ہو جائے، جب ساری کی ساری توجہ سامعین کی اس طرف ہو جائے تو پھر اس بات کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک یوں کہہ لیں کہ گفتگو کے آداب میں سے اور یہ اس کے تقاضوں میں سے ہے کہ جب کوئی بہت اہم چیز عظیم الشان چیز کا ذکر کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں پہلے ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہ چلتے پھرتے سن لی جائے، ہمتن گوش ہو جائے کہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان کے بارے میں کہ جو ماموں اور خالہ کے اعتبار سے ارشاد فرمایا جو عظمت و رفعت والے ہیں، خیر ہیں۔ پھر فرمایا والد اور والدہ کے اعتبار سے تمہیں نہ بتاؤں، پھر فرمایا ہم الحسن والحسین، واہ واہ واہ، وہ حسن و حسین ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا، فرمایا جدوہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا جان اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا وجدتہما خدیجہ، فرمایا ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ حضرت فاطمہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے وہ ہے۔ پھر فرمایا ابوہما علی بن ابی طالب، ان کے والد علی بن ابی طالب ہے، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے۔ فرمایا اور خالوہما القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے ماموں قاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرمایا وخالتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خالہ رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم۔ نبی پاک علیہ السلام نے تینوں شہزادیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ تین میری شہزادیاں، میری بیٹیاں، یہ خالہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین اور بڑی عظمت والی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ رشتے گنوا کر فرمایا جدوہما فی الجنہ، ان کے نانا جنتی ہیں، ابوہما فی الجنہ وجدتہما فی الجنہ، نانی بھی جنتی ہے، وامہما وعمتہما فی الجنہ، ارشاد فرمایا یہ وخالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، وخالہما فی الجنہ، ان کے جو ماموں ہیں وہ بھی جنتی ہیں، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ فرمایا وَأُخْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات رضا سے چمنستان کرم کی، آپ نے شباہت مصطفیٰ کا جو ذکر کیا، سوال عدنان بھائی سے تھا لیکن میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ امام علیہ سنت کی ایک ربائی میرے سامنے، اس کو میں پڑھتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام سے کمال ظاہری جو مشاہبت سوری تھی، یعنی ظاہری طور پر نبی کریم علیہ السلام کے جلوے امام حسن کے چہرے میں نظر آتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی فضیلت بیان کی گئی۔ اب
بعض علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ جب تک امام حسن حیات تھے تو سب سے زیادہ مشابہت نبی کریم علیہ السلام سے ان کو تھی، پھر حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اب سب سے زیادہ لوگوں میں نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ یہ امام حسین تھے۔ ان کے علاوہ حضرت خاتون جنت ہیں اور دیگر کئی ایسے خوش نصیب افراد ہیں۔ محدثین نے لکھا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں بھی ان شخصیات کے نام ذکر کیے جن کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں نبی کریم علیہ السلام سے ظاہری صوری مشابہت تھی، یعنی چہرے کے اعتبار سے۔ لیکن مولا علی حیدر کرار فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے دو شہزادے ہیں حسن اور حسین، ان کو نبی کریم علیہ السلام سے کیسی مشابہت حاصل ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ سر سے لے کے سینے تک حسن پیارے مصطفیٰ کے مشابہ ہیں، اور پھر جو سینے سے لے کر نیچے تک کا حصہ ہے جسم کا، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت حاصل ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک ربائی میں امام حسن اور امام حسین کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے ویسے بیان کیا ہے، اور تقریباً 3 رسالے اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر لکھے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کا ظاہری سایہ نہیں تھا۔ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں آخری 3 رسالے اسی موضوع پر ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، جو حسی سایہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے وہ جسم کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نور ہیں، اور نور کا نورانی سایہ تو ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کے حسی سائے کی نفی پر 3 رسالے تحریر کرتے ہیں، لیکن آپ کے نورانی سائے کا اثبات کرتے ہیں۔ اور اپنی ربائی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، جن و انس کے جو بادشاہ پیارے مصطفیٰ ہیں ان کا سایہ معدوم نہیں تھا، ان کا سایہ تھا، لیکن وہ سایہ کون سا تھا؟ وہ نور کا سایہ تھا۔ تو اب وہ نور کا سایہ تھا تو وہ کہاں پر ہے؟ اس کی جلوہ گاہ کیا ہے؟ اس کا مظہر اور اس کا مصدر کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے اور حسنین کی منقبت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ نبی کریم علیہ السلام کا نورانی سایہ کہاں جلوہ گر تھا؟ حسن اور حسین کی ذات میں۔ فرماتے ہیں کہ تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نورانی سایہ حسنین کریمین کی ذات میں جلوہ گر ہے، پھر تمثیل نے اس کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمان کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمان کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا، خط تم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر اہل بیت جاری و ساری ہے، اللہ پاک اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ اب آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ مولا حسین ہمارے ہیں۔ یہ سیگمنٹ ہمارا ماشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوگا۔ ثاقب بھائی ہیں، مدنی رضا بھائی ہیں، تو ثاقب بھائی اور مدنی رضا بھائی آپ کو اسکرین پر ایک لفظ دکھایا جائے گا، اس سے آپ نے شعر پڑھنا ہے۔ جی دکھائیے گا۔ کشتگان اہل بیت۔ جی ثاقب بھائی پڑھیں۔ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری مشتاقان اہل بیت، اے زہے قسمت تمہاری مشتاقان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راشد بھائی اس شعر میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، تو کس واقعے کی طرف، کس روایت کی طرف اشارہ ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ جی صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوانح کربلا میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سینے پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور آپ کو شہادت کی خبر بھی سناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور اس طرح کی اور بھی کئی روایات ہیں کہ جس وقت یہ کربلا میں یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا تو کئی صحابہ کرام کی خواب میں بھی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو گویا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے اہل بیت کے وہ افراد جو کربلا میں شہید ہوتے ہیں، آپ کی قسمت کے قربان کے آپ کی شہادت کے موقع پر خود نبی کریم علیہ السلام جنت کے باغ سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں۔ صحیح، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ اچھا عدنان بھائی، کو اس طرح کی روایتیں موجود ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دلجوئی فرمائی، اور اگر ایسا ہے تو پھر مدد کیوں نہیں فرمائی؟ ایک سے زائد احادیث مارکہ ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عین اس وقت میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے اس وقت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی جو ہے وہ بوسہ لے رہی تھی، اور سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں شیشی تھی، ایک کانچ کی بوتل تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس میں حسین، امام حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے اور میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا یہ نگاہ نبوت میں وہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی تھی، گویا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھنے کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، جو بچے کو پڑھایا تھا، جو اس کی تربیت کی تھی، میرا حسین کربلا میں اس امتحان کو کیسے پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا، اور رہی بات اس کی یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی گئی یا نہیں کی گئی، اس پر بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے۔ سر دس صرف ایک قرآن مجید کی آیت مقدسہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے گا، انہیں متزلزل ہونے سے بچا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب سوال یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی مدد کربلا میں کی یا نہیں کی؟ بے شک کی، بالکل کی، بے شک کی۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ جب کی ہے تو قرآن کی نص ہے، جس نے دین خدا کی مدد کی ہے اللہ نے اس کی مدد کی۔ واہ واہ واہ، یہ تو کیا قرآن بات مجید ہے، فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہمیں بتا رہی ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، قدموں کا ثبات بھی بتا رہا ہے۔ یہاں تو بچہ کسی کا اغوا ہو جائے تو بندہ اپنے دین ایمان کو بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
جنہوں نے سب گھر کا گھر قربان کر دیا ہے لیکن قدم جو ہے وہ آپ کے ڈگمگائے نہیں ہے. یہی تو اللہ کی مدد ہے. جب اللہ کریم خود مدد فرما رہا ہے تو اب پیچھے کسی اور کی مدد کی ضرورت کہاں رہی؟ تو اللہ کریم خود ان کی مدد پر ہے اور اس پر بہت ساری جو ہے مزید بھی مثالیں دی جا سکتی ہے. لیکن بڑا خوبصورت انداز میں سبھی بیان کر دیا آپ نے اس میں کہ جس نے دین خدا کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی مدد کی، قدموں کو جما دیا اور ایسا جمایا کہ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے. اگلا لفظ دکھائیے گا ہمارے مدنی رضا بھائی کے لیے. شہیدان محبت. جی حضور. سر شہیدان محبت کے گنزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے گنزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. جی عدنان بھائی. سر کا بلند ہونا یہ بندے کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو اس شعر میں حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں یہ جو شہیدان محبت ہیں، اللہ کی محبت میں جو جان دینے والے اہل بیت اطہار کے افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یزیدیوں نے تو اپنے اس سے حساب سے سروں کو جسموں سے جدا کر کے معاذ اللہ جو ہے وہ نیزوں پر بلند کیا، لیکن تخیل حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا آپ فرماتے ہیں یہ جو شہیدان محبت ہیں ان کے سر جو نیزوں پر بلند ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت، ان کی رفعت کو اونچا کیا تھا اور اس کا اظہار یوں ہو رہا ہے یزیدیوں کے سر نیچے ہیں، امام حسین اور آپ کے رفقا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. سبحان اللہ. اگلا لفظ دکھائیے گا ہمارے ثاقب بھائی کے لیے. نسل پاک. واہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جی راشد بھائی، آپ کو تو اور مزید اشعار یاد آ رہے ہوں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ. کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کی قربان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے نور ہی سے کائنات کی تمام چیزوں کو کریٹ کیا گیا، جو کہ حدیث نور میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. امام علیہ سنت نے اس پر پورا رسالہ بھی تحریر کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس شعر میں اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نور ہیں تو آپ کے جسم اطہر کے جو جگر پارے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جو 4 صاحبزادیاں ہیں، 3 شہزادے ہیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا سے آگے یہ اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، امام حسن حسین ہیں، اور پھر آگے جتنے بھی ائمہ ہیں، تو تمام اہل بیت اطہار سادات کے لیے یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے شعر ذکر کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اچھا غلام محی الدین بھائی، یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم جب تاریخ کی، سیرت کی اور بالخصوص اہل طریقت کی کتابیں دیکھتے ہیں، اولیاء کی فہرست دیکھتے ہیں، اور شجرہ قادریہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں مخصوص افراد ہی کے نام نظر آتے ہیں جن کو 12 امام بھی کہا جاتا ہے. امام حسن ہے، امام حسین ہے، پھر آگے یہ پورا سلسلہ چلتا ہے. تو صرف 12 امام ہی اہل بیت نہیں ہیں اور سادات نہیں ہیں، بلکہ ان سے آگے بھی یہ پورا سلسلہ چلتا ہے. تو ان ناموں کی تخصیص کیوں ہے؟ تو چونکہ
کیونکہ امت میں ولایت کا تقسیم ہونا، نبی کریم علیہ السلام کے فیضان ولایت کو تقسیم کرنے میں ان 12 افراد کا خاص نام ہے، اور تمام سلاسل کے بزرگوں نے انہی سے فیض پایا ہے، اور جو قطبیت کبریٰ یعنی غوثیت کا جو درجہ ہے وہ بالترتیب ان حضرات کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اسپیسیفک کر کے ان 12 کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم ان صرف 12 ہی کو امام نہیں سمجھتے، صرف 12 ہی کو اہل بیت اور نبی کریم علیہ السلام کی نسل نہیں سمجھتے۔ تا صبح قیامت نبی کریم علیہ السلام کی نسل کا جو بھی صاحبزادہ ہوگا، جو بھی شہزادہ ہوگا، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، اور وہ بھی عقیدت اور احترام کے لحاظ سے ہمارا امام ہے۔ تو تیری نسل پاک میں ہے 12 بھی، اور ان کے علاوہ قیامت تک آنے والے تمام سادات کرام، تمام آل رسول تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، یا رسول اللہ آپ نور کا منبع ہیں، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور جن کو اللہ نے مقام، مرتبہ، علم اور فضل عطا فرمایا، تو وہ تو یقیناً ہمارے امام ہیں۔ اور عام جو سادات کرام ہیں ان سے تو محبت، ہمارے تو دینی ماحول میں بڑی محبت کی جاتی ہے سید زادوں سے کہ ان کی نسبت ہے، جزو رسول ہیں، تو اللہ پاک سادات کرام کا ہمیں ادب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ان کا ادب کرنے والا بنائے، اور پھر ہر عام مسلمان کا بھی ادب اور احترام محبت ہے، کسی کی آپ جو ہے نا وہ توہین نہیں کر سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو جب عام مسلمان کی عزت آبرو اتنی عزیز ہے اور اس کا اتنا حکم ہے احتیاط کرنے کا، تو پھر سادات کرام کی تو فضیلت اور بڑھ جاتی ہے کہ جو جزو رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہے۔ پھر ان میں جو ائمہ ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، جو امام ہیں، جو شرف و فضل کے حامل ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین، پھر ان کے بعد اور جتنے بھی اصحاب و اہل بیت ہیں، سب الحمدللہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کی محبت میں جیتے مرتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی ان سے محبت کرنے والا پیدا فرمائے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے مدنی رضا بھائی جی دکھائیے گا خط توأم، خط توأم۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا گیا یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا گیا یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا گیا یہ دو ورقہ نور کا۔ جی عدنان بھائی خط توأم سمجھائیں ہمیں۔ جی خط توأم یہ زمانے قدیم میں ایک انداز ہوا کرتا تھا کسی شخص تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا، اچھا، اور اس کے اندر ایک بات یہ ہوا کرتی تھی، ایسی رازداری کے ساتھ دوسرے بندے تک پیغام پہنچانا ہے کہ وہ اس کو لکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اس کی تحریر 2 حصوں کے اندر ہوا کرتی تھی، 2 ورقوں کے اندر الگ الگ لکھی ہوا کرتی تھی۔ اگر ایک کسی کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اس مقصد، اس مطلب تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہ جو بات، اس کا اتمام، اس کا مکمل ہونا، تکمیل جب تک دونوں ملتے نہیں تھے اس وقت تک بندہ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو ایک انداز تھا اس کو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کی جو نبی کریم علیہ السلام سے مشابہت ہے، حضور کا جو فیضان ان کے چہروں پر، ان کے جسم اطہر پر جاری تھا، اس کو بیان فرمایا ہے کہ دونوں کے ملنے سے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے ملنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک نور ہے، حضور کا جو چہرہ اقدس ہے، حضور کا جو حسن و جمال ہے وہ ظاہر ہو جایا کرتا۔ امام حسن، امام، جیسے میں نے پہلے عربی کا جو ہے واقعہ عرض کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری زیارت کرنا چاہے وہ ان دونوں کو دیکھ لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ گویا ایسے ہے جیسے خط توأم میں 2 ورق لکھے جاتے تھے، جب ان دونوں کو ملایا جایا کرتا تھا تو تحریر مکمل ہو جایا کرتی تھی بلا تشبیہ و تمثیل۔ امام حسن، امام حسین کو یوں ساتھ کھڑا کیا جائے تو صورت مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ عیاں ہو جایا کرتی۔ ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام دو، ذات ہے ایک نبی
سے اور ملیں گے جام دو دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو. 6 جام انشاءاللہ عز و جل. واہ واہ. جی حضور کچھ فرما رہے ہیں آپ. غلام خط محی الدین توام بھائی ابھی ماشاءاللہ عدنان چشتی بھائی نے خط توام کی بڑے خوبصورت انداز میں تشریح کی. اچھا سننے والے شاید یہ سمجھیں گے کہ کسی ایک صفحے پر اگر کوئی تحریر لکھی جائے اور اس تحریر کے بیچ میں سے اس صفحے کو بریک کر دیا جائے تو کیا یہ خط توام بن جائے گا کہ دونوں کو ملائیں گے تو سیدھا سیدھا مطلب واضح ہو جائے گا؟ تو اس میں کچھ پیچیدگی ہوتی تھی. اتنا یہ آسان نہیں ہوتا تھا. یہ تحریر کرنے والوں کا جو خوشخطی کیا کرتے تھے لکھا کرتے تھے تو یہ کاتبین کا بڑا کمال ہوا کرتا تھا. یعنی کوئی رازداری والی بات آگے کرنی ہے. خط توام کی جو میں نے تشریح پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ 2 صفحوں پر ایک لفظ کے 2 جز کر کے ایک لفظ کا ایک حصہ ایک صفحے پر سیدھا اور اسی لفظ کا دوسرا جز جو تھا وہ دوسرے صفحے پر الٹا کر کے لکھا جاتا تھا. اللہ اکبر. اچھا یعنی ایک پورا کلام ہے ہر اس پورے جملے کے ہر لفظ کا آدھا حصہ پہلے صفحے پر سیدھا اور دوسرے صفحے پر الٹا لکھا جاتا. اب جب اس کو پڑھنا ہوتا تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ ان دونوں صفوں کو ملایا جاتا. اب ایک طرف سیدھی تحریر ہے ایک طرف الٹی تحریر ہے. اب طریقہ یہ ہوتا کہ یا تو کسی روشنی کے سامنے ان صفحات کو رکھا جاتا یا پانی وغیرہ میں اس کو بھگو دیا جاتا. تو اس کی وجہ سے وہ جو ایک سیدھا اور الٹا یعنی 2 جو جز ہوتے تھے وہ ملتے تھے اور وہ جو لفظ ہوتا تھا وہ نمایاں ہوا کرتا تھا. تو امام حسن اور امام حسین دونوں کے چہروں دونوں کے جمال کو ملاتے ہیں تو یہ عکس جمال مصطفیٰ بنتا ہے. وہ دیکھنے والا بھی پھر غور سے دیکھے محبت سے دیکھے تو انشاءاللہ اس کو جمال صاف مصطفیٰ شکل پاک ہے. یعنی جس طرح ان 2 صفحات کو جب روشنی کے سامنے رکھا جائے یعنی یا پانی میں بھگو کر رکھا جائے اور وہ تحریر بالکل صاف ہوتی اس سے پہلے وہ نظر نہیں آتی یا نظر آتی بھی ہے تو سمجھ نہیں آتی. تو جس طرح روشنی کے سامنے ان دونوں صفحات کو ایک خاص ترتیب سے رکھا جائے تو تحریر صاف ہوتی ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے. پیارے مصطفیٰ کے جلوے صاف نمایاں ہو جاتے ہیں. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط توام میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ جنت میں جلوے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے خواب میں کرم فرما دیں. عاشقان اہل بیت پر کرم ہو سکتا ہے بالکل, لیکن اللہ سے امید ہے اور انشاءاللہ اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت ہے ہمارے ہاتھوں میں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو شہزادوں کے جلوے پھر انشاءاللہ ہم جنت میں دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ عز و جل ایک پیکج کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے. ایک پیکج ملاحظہ کیجئے, پھر انشاءاللہ ہم اپنے مبلغین سے گفتگو کریں گے. صلو علی الحبیب. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں آقا کے فرمان, یعنی ایک تو آقا کا عمل, مولا علی سے محبت, خاتون جنت سے محبت, امام حسن سے محبت, امام حسین سے محبت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ دیکھ رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اپنے نواسے کو اٹھا رہے ہیں. آپ کے نواسے روتے تو فرماتے کہ ان کو مت رلاؤ, ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. تو یہ محبت کے انداز, یہ پیار کے انداز, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک پڑھنا. 3 باتیں اپنے اولاد کو سکھاؤ. میں آج تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے سوال کرتا ہوں, جو باپ جو والد ہیں جو اولاد والے میں ان سب سے پوچھتا ہوں, اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں, امام حسین سے محبت کرنے والوں, محرم کے مبارک دن منانے والوں, اے عاشقان رسول دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں, یہ 3 باتوں پر کتنے والدین عمل کرتے ہیں؟ ہم بتائیں نا اپنے بچوں کو. ہمارے بچے کیوں آگے پیچھے ہو گئے؟ ہماری اولاد کیوں کسی کو رول ماڈل بنا کر بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے بچوں کو کسی کا بال ہیئر اسٹائل کیوں پسند آ گیا؟ ہمارے بچوں کو کسی کے کپڑوں کا اسٹائل کیوں پسند آ گیا؟ ہمارے بچوں کو کسی کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیوں پسند آ گیا؟ کیونکہ ہم نے ہمارے بچوں کو یہ راستہ بتایا ہی نہیں. ارے ہم نے عمل ہی نہیں کیا. پرابلم تو یہ ہم نے عمل نہیں کیا, ہمارے گھروں میں نہیں. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بطور خاص جو نگران شورا نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں. تو ہم تو عاشقان اہل بیت ہیں, عاشقان صحابہ ہیں. اپنے بچوں کو نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, تلاوت قرآن پاک لازمی سکھائیں, اور یہی پیغام کربلا ہے. راشد بھائی آپ سے سوال یہ ہے, مزید سوالات ماشاءاللہ کیے جائیں گے اور ہو رہے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں امام پاک کا مکے سے کربلا جانا اور راستے میں
سنا ہے کہ کرامات کا ظہور بھی ہوا، سب ہوا، آپ کربلا کے مقام تک پہنچے، تو اس کی تھوڑی تفصیل آپ ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً مدینہ طیبہ سے مکہ پاک کا سفر اختیار فرمایا، کیونکہ یزید جب حکومت پر قابض ہو گیا تھا اور مدینہ کے عامل کو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ میری بیعت کریں، تو یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس کے حوالے سے علماء کرام نے پوری ایک شرعی تحقیق کر کے اس کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو امامت کے مسلح پر کھڑا کیا جائے، تو خلافت کا منصب اس کو دینا اور مسلمانوں کا امیر المومنین بنانا یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تدبیر اور حکمت عملی اپناتے ہوئے مدینہ شریف سے مکہ پاک کی طرف رخ فرمایا، اور پھر کوفیوں کی طرف سے خطوط آ رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آپ ہماری طرف آئیے، کوفے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ وہاں کی خبر لے کر مجھے بتائیے گا۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے صاحبزادوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ کوفیوں نے بظاہر پہلے بیعت کی اور وفا کے وعدے بھی کیے، اور حضرت امام مسلم نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو حضرت امام حسین کو یہ خط لکھ بھیجا کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے اور یہاں لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس دوران یزید کو چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کی حمایت کر رہے ہیں کوفے والے، تو اب یزید نے کیا کیا کہ حکم جاری کیا، اور کوفے کے جو گورنر تھے اس وقت صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معزول کروایا اور ان کی جگہ ایک بدبخت کو مقرر کیا جس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ بصرے کا والی تھا، پھر اس کو یہاں پر کوفے کا گورنر بنایا۔ چال بازی کے ساتھ، یہ بڑی مکاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوتا ہے اور کوفے والوں کو اس طرح برگلاتا ہے اور اس طرح ان کو دھمکاتا ہے کہ وہ کوفی کے جو حضرت امام حسین کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے اور بیعت کا وعدہ کر رہے تھے، خود اصرار کر کے بلوا رہے تھے، انہوں نے معاذ اللہ بے وفائی کی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا کیا، اور پھر ابن زیاد نے اپنے کارندوں کے ذریعے اپنے دربار میں دھوکے سے بلوا کر امام مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادوں کو شہید کروا دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو حضرت مسلم بن عقیل کا یہ خط پہنچ چکا تھا کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کی گواہی اور ان کے خط کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے کوفے تک کا سفر اختیار فرمایا، اور دوران سفر ہی امام حسین کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے اور امام مسلم کو بھی شہید کر دیا۔ پھر مشاورت بھی ہوئی کہ سفر جاری رکھا جائے یا واپس لوٹ جائیں، تو بہرحال مشاورت کے بعد یہی طے پایا کہ اگرچہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے لیکن اہل بیت کا یہ جو کاروان ہے یہ اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے سفر کو آگے بڑھائے گا۔ اب یہ سفر آگے چلتا ہے اور دوران سفر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات کا اور رب تبارک و تعالیٰ کی کئی کرم نوازیوں کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ ایک واقعہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں بھی تحریر کیا ہے کہ ابن متی نامی ایک بزرگ تھے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سفر کے دوران اور عرض کرتے ہیں کہ سیدی ہمارے گھر میں کنواں ہے اور اس کا پانی کھارا ہے، تو آپ کوئی دعا فرمائیے تاکہ اس کا پانی میٹھا بھی ہو اور وہ پانی کم ہے تو اس کا پانی میں برکت ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی منگوایا، آپ نے اس ڈول سے منہ لگا کر اس پانی کو نوش فرمایا، کلی فرمائی، اور دوبارہ اس ڈول کو اس کنویں میں ڈال دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کنویں کے پانی میں کثرت بھی فرمائی اور اس کو پہلے سے زیادہ میٹھا فرما دیا، یعنی آپ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ پھر جب میدان کربلا میں غلام محی الدین بھائی حضرت امام حسین پہنچتے ہیں تو یزیدیوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے طوفان بدتمیزی برپا کیا اور کئی یزیدیوں نے معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، اور اس کے کئی واقعات سوانح کربلا میں موجود ہیں۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک بدبخت یزیدی لشکر سے آتا ہے اور امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ دیکھیے یہ نہر فرات جو دریائے فرات ہے اس کا پانی کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن آپ کو معاذ اللہ ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا اور پیاس کی شدت ہی میں آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ اس نے تو بڑے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، بہرحال اس نے جب یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس بدبخت کو، اس گستاخ کو پیاس کی حالت میں ہلاک فرما۔ حضرت امام حسین نے جیسے ہی یہ دعائے ضرر فرمائی
تو روایت میں آتا ہے کہ اس بدبخت کا جو گھوڑا تھا وہ بدکا اور وہ اس نے بھاگنا شروع کیا. اب اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے یہ بدبخت اس گھوڑے کے پیچھے بھاگتا ہے, اتنا بھاگتا ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے. اب پیاس کی شدت, العطش العطش, اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب اس کو پانی دیا گیا, اس کے منہ کے قریب کیا جاتا تو یہ پانی نہ پی سکتا تھا اور اسی پیاس کی حالت میں یہ اپنے انجام کو پہنچا. ایسے کئی واقعات ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا میدان کربلا میں بھی ظہور ہوا. گویا کہ قدرت کی طرف سے یہ ایک اتمام حجت بھی تھا کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ قدرت کہ وہ کرشمے دکھا رہا ہے, تو ایسے برگزیدہ اور ایسے کرامت والے بزرگ کے مقابلے میں آنا یقیناً اللہ سے لڑائی لینا ہے. لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے, دنیا کی محبت ان پر غالب تھی, وہ پھر بھی بدبختی پر غالب رہے. اب وہی والی بات جو آپ نے عدنان بھائی سے سوال کیا کہ جب اتنی قدرت تھی, کرامات کا ظہور تھا, تو پھر اس وقت کوئی ایسا کمال کیوں ظاہر نہیں کیا کہ یزیدی فوج کو شکست ہو جاتی بظاہر, یا نہر فرات سے پانی آیا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب بشارت ان کے بچپنے میں دی تھی کہ میرے بیٹے کو میری امت کے کچھ افراد جو ہیں وہ کربلا کے مقام پر شہید کریں گے, اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے بھی دعا نہیں فرمائی, مولا علی نے بھی نہیں فرمائی, حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی نہیں فرمائی. نہیں, ماں باپ سے بڑھ کر بچے سے کون محبت کرے گا؟ ہم امام حسن حسین سے کیا محبت کریں گے جو مولا علی اور حضرت خاتون جنت کو اور پیارے مصطفیٰ کو محبت کی؟ دعا تو انہوں نے بھی نہیں کی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی قدرت اور طاقت دی اور وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان مقرر ہو جائے, رب کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے نا, تو اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس آزمائش کے ٹلنے کی دعا نہیں کرتے, بلکہ رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری طرف سے جو امتحان آ رہا ہے ہمارے درجات کی بلندی کا, اس امتحان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما. تو امام حسین نے وہاں کوئی اقدام کیوں نہیں کیا, یا نبی کریم علیہ السلام کی غیبی مدد کیوں نہیں پہنچی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ رب کی طرف سے امتحان مقرر ہو چکا تھا. رب کے امتحان کے مقابلے میں انہوں نے دعا نہ کی, بلکہ دعا کی تو پیارے مصطفیٰ نے یہی دعا کی, اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اس پر اجر عطا فرما. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بڑی خوبصورت گفتگو. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقلال اور استقامت, سبحان اللہ. اچھا عدنان بھائی, آپ ارشاد فرمائیں, میدان کربلا تک تو ہم پہنچ گئے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا میدان کربلا میں جلوہ فرما ہوئے, پھر وہ یزیدی اور کوفیوں کی بے ادبیاں گستاخیاں وہ اپنی جگہ پر. اب 9 محرم الحرام اور پھر جنگ کی ابتدا ہوتی ہے ان کی طرف سے, تو امام علی مقام اور بطور خاص آپ کے جو جانثار تھے ان کی طرف سے کیا جانثاری کے جوہر دکھائے گئے, کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے, اسی لیے آپ نے بار بار ان لوگوں پر حجت کو تمام کیا, اور آپ نے مختلف انداز میں انہیں سمجھایا کہ یہ طریقہ کار جس کی طرف تم آ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں جو آپ کے پیش نظر تھا وہ وہی کہ بلا وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی دنیا کی دولت کے چکر میں اور دیگر منصب جو ہے وہ اس کے چکر میں یہ آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہیں. یہاں بھی آپ انہی کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ انسان بنو, یہ کام نہ کرو, لیکن ان پر شقاوت اور بدبختی غالب تھی. تو انہوں نے, آپ دیکھیے, جب آپ سے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی, جب ایک یزیدی بدبخت نے آپ کے خلاف بات کی, حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا مجھے اجازت دے میں اس کا سر کاٹ دوں. آپ نے فرمایا نہ, یہ تیر کی, تلوار کی اور لڑائی کی ابتدا ہماری طرف. اللہ اکبر, اللہ, یہ نہ کہے کہ امام حسین نے پہل کی, تو آپ نے منع فرمایا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے خطبہ بھی دیا, ان کے پاس گئے بھی, سارے کے سارے معاملات کیے, بلکہ بعض صورتیں ایسی وہ آپ نے پیش فرمائی کہ ابتداءً جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابن زیاد, بدنہاد اور دیگر جو اس کے رفقا تھے ان پر شقاوت, بدبختی غالب تھی, اور وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے تھے. مقصد ان کا یزید کو خوش کرنا تھا, راضی کرنا تھا, لیکن رب کی رضا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا سے وہ ان چیزوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً جو آپ کے اہل بیت اطہار کے افراد تھے, بعض روایات میں جو ہے وہ 17 تعداد ہے, بعض میں 18 19 اور بعض میں 21 کے بھی جو ہے وہ
مختلف کتابوں کے اندر تعداد موجود ہے، صحیح. جو اہل بیت اطہار کے افراد میں سے تھے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی آل پاک میں سے، آپ کے شہزادوں میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت قاسم بن علی، اسی طرح حضرت قاسم بن حسن، اور اسی طرح حسن مثنی بن حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ سارے کے سارے افراد، اون و محمد اور دیگر افراد، یہ ان جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا ہیں وہ بھی بڑے دلیر اور بہادر تھے. سبحان اللہ. انہوں نے جو آپس میں گفتگو کی وہ یہ تھی کہ ہم اپنی جان تو قربان کر دیں، امام حسین رضی اللہ عنہ تک انہیں نہ آنے دیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہو. لیکن ایک ایک کر کے وہ بھی شہید ہوتے رہے. اور پھر امام حسین، آپ دیکھیں یہ شہید ہو رہے ہیں اور ایک ایک بندے کا دنیا سے جانا وہ کتنا آپ کی ذات پر گراں تھا، کس قدر بوجھ تھا، وزن تھا کہ جان نثار جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں. لیکن باوجود اس کے نہ تو شجاعت کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے اور نہ آپ کی جو جرت و بہادری ہے اس کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے. حق پر آپ نے قائم رہ کر بتایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ علی اصغر اور اسی طرح دیگر جو آپ کے اصحاب ہیں، اون ہیں، محمد ہے، قاسم ہے، اور ان سب کو آپ نے ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ قربانی دینا یہ خود بہت بڑی جرت و بہادری کا کام ہے کہ بندہ، اور پھر ان سب کے باوجود ہمت و حوصلے کا قائم رہنا، اور وہ جو سامنے آپ کے خون کے پیاسے ہیں ان کے لیے آپ کا نکل کر جانا اور پھر حوصلہ مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا. اور یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا؟ یہ تھا مقام تسلیم و رضا پر فائز ہونے کا جو اللہ کریم نے آپ کو منصب عطا فرمایا تھا. مولا تیری جس بات میں رضا ہے میں حسین بھی اسی بات میں راضی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. اسی لیے انہوں نے نہ دعا کی نہ اور کوئی اس طرح کا معاملہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالی پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا میں یوں جو یزیدی فوج تھے اس کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ شہید ہوئے. اللہ کریم نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ اور منصب عطا فرمایا. ویسے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بشارت بھی ارشاد فرما دی تھی، جب مدینہ طیبہ چھوڑنے لگے اس وقت بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اور سرکار علیہ السلام نے کچھ بشارتیں ارشاد فرمائی، کچھ گفتگو کی. فرمایا تمہارے والد اور تمہاری والدہ تمہارے انتظار میں ہے، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو خواب کی کیفیت ہے نا، میں اس سے باہر نہیں جانا چاہتا، یہیں سے لے چلیں مجھے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ مرتبے، منصب اور مقام رکھے ہیں، اور وہ ملے گا تب جب تم اپنی جان آفرین کے سپرد کر دو گے میدان کربلا میں. تو اس منصب کو پانے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے رفقا کی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. نماز سے محبت، تلاوت قرآن سے محبت یہ ہے کہ سر انور جسم سے جدا ہے پھر بھی تلاوت کر رہا ہے، اور جب ساتھ تھا اس وقت بھی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اکبر. نمازوں کے سجدے اس وقت بھی انہیں عزیز تھے، اور اب بھی جو وقت آخر ہے اس کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو سجدہ عزیز ہے، رب کی بارگاہ کے اندر جھکنا عزیز ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ، یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو وہ جو لوگ تھے، ابن زیاد نے جو اپنے افراد تھے ان کی تدفین کی، اور امام حسین اور آپ کے رفقا کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے. قریب جو بستی تھی غادریہ، اس کے بنو اسد کے جو افراد تھے انہوں نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کو ان کی تدفین وغیرہ کی. تو ایک وقت ایسا آیا، ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، تو پھر ایک معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ بدبختوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ، یا انہیں خطرہ تھا لوگوں کو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر انور کو یہ پھر سے جو ہے نا اس کی بے حرمتی نہ کریں. تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے آ کر وہاں نا پانی بہا دیا. اچھا. پانی بہایا جس کی وجہ سے وہ جو جگہ تھی نا وہ برابر ہو گئی. اتفاق ایسا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان دیتا ہے نا، اللہ کریم اس کے نشان مٹنے نہیں دیتا، اس کو باقی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ ایک عربی آیا، اس نے آ کے اپنے لوگوں سے پوچھا بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو ہم نے پانی بہا دیا، اس طرح کا خطرہ تھا دشمنوں سے ہمیں.
تو اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں ڈھونڈ لوں گا خبر. اچھا. تو انہوں نے کہا بھئی کیسے ڈھونڈو گے؟ اس نے مٹی ایسے نا زمین سے اٹھائی اور یوں کر کے سونگنے لگا. اچھا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھئی؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے شہزادے جو نبی پاک علیہ السلام کے پھول ہیں اور حضور سونگتے ہیں, جس مٹی میں وہ جلوگر ہو وہ مہک نہ رہی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اگرچہ ظاہری نشان نہیں تھا, اس نے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے تھوڑی یہاں سے لی, پھر وہاں سے لی, پھر سونگی اور ایک جگہ جب پہنچا تو کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو. اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا, کہنے لگا لوگوں نے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے آپ کی قبر کو چھپا دیا تھا, لیکن قربان جائیے آپ کیسے مہکنے والے ہیں, آپ کی مہک نے, آپ کی خوشبو نے آپ کی قبر کا مجھے پتہ بتا دیا. سبحان اللہ. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت ہے. اللہ کریم نے انہیں بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے. میدان کربلا میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم وہ ہیں جو دین کی خاطر سب کا سب قربان کرنا جانتے ہیں, اور ہمیں بھی یہی درس دیا, یہی سبق دیا, اور اسی درس اور اسی سبق کو ہمیں لینا چاہیے. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت ہے, اور اس کے بعد پھر اور باقی بات. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. ثاقب بھائی, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں مبلغین نے بیان فرمایا. انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں ایک پیکج کی طرف جس میں عاشورہ کے دن ایک خاص دعا کی تلقین کی گئی ہے. اس دعا کے حوالے سے انشاءاللہ ایک مختصر پیکج دیکھتے ہیں. عاشورہ کی دعا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال عرض ہے کہ مدنی پنصورہ میں دعائے عاشورہ لکھی ہوئی ہے, اور دعائے عاشورہ سے متعلق لوگوں میں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے, ایک اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, جو کوئی 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن یہ دعائے عاشورہ پڑھ لے تو پورا سال اس کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے, یعنی اس سال اسے موت نہیں آتی. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے, کیا یہ درست ہے, اور عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو دعائے عاشورہ پڑھنے کے حوالے سے کچھ فوائد, کچھ خصوصیات, کچھ اس کی برکتیں ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. اور عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو دعائے عاشورہ پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہیں, یہ بھی ارشاد فرمائیے. اللہ اکبر. ہے اس طرح کے مطلب بزرگوں کے اقوال تو ہیں. جنتی زیور میں ہے کہ 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و نعمت, بھلائی اور نعمت حاصل ہوتی ہے. حوالہ جنتی زیور صفحہ 159. اور جواہر خمسہ یہ کتاب ہے, مضبوط کتاب ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے حوالے دیے ہیں. غلام غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ لوگ گزرے, ان کی کتاب ہے. تو جواہر خمسہ میں جو یہ دعا سبحان اللہ مل المیزان الی آخری, یعنی آخر تک یہ دعا ابتدا ہے. تو یہ مکمل دعا مدنی پنصورہ صفحہ 324 پر موجود. تو اس کے بارے میں یہ جواہر خمسہ میں عاشورہ کے دن 7 بار پڑھے تو انشاءاللہ الکریم اس سال موت نہیں آئے گی, اور جس سال موت لکھی ہوگی اس سال پڑھنے کی توفیق نہ ملے گی. حوالہ جواہر خمسہ صفحہ 71, حاشیہ اعانۃ الطالبین, جلد 2 صفحہ 267. 7 بار پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عاشورہ کے حوالے سے بطور خاص اس کی دعا کے حوالے سے
امیر اہل سنت کے ملفوظات ہم نے سنے، اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اشعار سنائیں۔ مولا حسین ہمارے ہیں۔ جی اب یہ سیگمنٹ ہمارے چاروں مبلغین کے ساتھ ہوگا، اور جس میں ایک ایک لفظ دکھایا جائے گا اسکرین پر، اور اس اسکرین پر جو لفظ دکھایا جائے گا اس سے آپ نے جو ہے نا شعر اشعار پڑھنے ہیں اور طرز میں پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ عدنان بھائی بھی پڑھیں گے، راشد علی بھائی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی دکھائیے گا، اسکرین پر 4 الفاظ دکھائے جائیں گے، ان الفاظ میں جو ہے نا وہ شعر ہے، اس لفظ سے وہ شعر پڑھنا ہے، اور اس کی مختصر انشاءاللہ تشریح بھی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ تو یہ سیگمنٹ ہے ہمارا اشعار سنائیں۔ جی سب سے پہلے ہمارے جی راشد علی بھائی، سبحان اللہ۔ لفظ ہے عتیق و عمر، ایسا شعر سنائیں کہ جس میں یہ آتا ہو عتیق و عمر۔ امام مائک لینا حضرت، سنت کا مائک دے دیں حضرت کو۔ ثاقب بھائی، امام علیہ سنت کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ اچھا میں پڑھنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ حضرت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہاں میں کچھ وضاحت کرنا جی چاہوں جی گا، بالکل، آپ اجازت دیں فرمائیں۔ بالکل سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت مولا علی حیدر کرار مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں موجود تھا، آپ کے ساتھ موجود تھا، کہ اچانک اذ طلع ابو بکر و عمر، کہ اچانک شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کو دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاذانی، یہ دونوں ابو بکر اور عمر، ہاذانی سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں جنتی بڑی عمر کے افراد کے، ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، عمر اور ابو بکر، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، یعنی انبیاء اور مرسلین ان کا درجہ تو اعلیٰ ہے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جنت میں جتنے بھی بڑی عمر کے افراد ہیں ان سب کے یہ سردار ہیں۔ فرمایا یا علی اے مرتضیٰ، جو اعلیٰ نے فرمایا یا علی اے مرتضیٰ لا تخبرہما، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اچھا، اسی ترمذی شریف میں ایک اور حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ بے شک میرے صاحبزادے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی میں، اور الحمدللہ اہل سنت دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں، ان میں بظاہر کوئی کنٹرڈکشن بھی نہیں ہے، کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ان دونوں کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ جنت میں تو کوئی بھی بڑی عمر کا شخص نہیں ہوگا، سب نوجوان ہوں گے، جوانی ہی ہوگی سب پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بڑی عمر کے افراد میں جو جنتی ہوں گے تو ان کے سردار ہوں گے۔ تو علماء نے ان دونوں احادیث کی تشریح یہ کی کہ دنیا سے رخصت ہونے والے وہ مسلمان جو جوانی کے عالم میں فوت ہوئے، ان جنتیوں کے سردار حسن حسین ہیں، اور وہ مسلمان جو ادھیڑ عمر کو، جوانی سے اگلے درجے کی عمر کو پہنچ کر دنیا سے رخصت ہوئے، ان جنتیوں کے جو سردار ہیں وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ سبحان اللہ، خبر بھی نہ ہو، خبر نہ ہو۔ یا علی لا تخبرہما، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ امام کی شان دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصرے میں اس حدیث کا پورا ترجمہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہاں ایک بات مزید بیان کی جاتی ہے کہ علی یہ بات تم نے انہیں نہیں بتانی، ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ میں بتاؤں گا اچھا کہ اللہ کریم نے انہیں یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا لفظ عدنان بھائی کے لیے جی، ذوالنورین، جی حضور والا، ذوالنورین۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ
को ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। क्या बात है भाई, आज तो सुनाई दिया तर्ज में भाई। जी हुजूर फरमाएं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह करीम ने अज़मत और रिफ़त अता फरमाई है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो शहज़ादियाँ नूर वाले आका की बारगाह से दोशाला दो शहज़ादियाँ आपने पाई हैं, यह के बाद दीगरे हज़रत सीना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में जो आई, फरमाते हैं हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये जो दोशाला मिला है ये दरअसल नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो शहज़ादियों का जोड़ा जो आपको अता हुआ है और जिसने आपको ज़ुन्नूरैन का लक़ब अता कर दिया है। वाह, क्या बात है, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा। और ये शायद आप ही की खुसूसियत है। हाँ जी, ये औलाद आदम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अज़ इब्तिदा ता इंतहा क़यामत तक अगर कोई बंदा इस मकाम मर्तबे इस शरफ से अगर मुशर्रफ है कि एक नबी अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां यके बाद दीगरे अगर किसी इंसान के निकाह में आई हैं तो उनका नाम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इस वस्फ में कोई दूसरा बंदा शरीक नहीं। वाह भाई वाह, क्या बात है। जी हुजूर अगला लफ्ज दिखाइएगा। मौला अली। जी भाई शाकिब भाई। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। माशाअल्लाह। जी राशिद भाई। वाह वाह। जी कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की अहमियत का जब जिक्र फरमाया तो एक मकाम पर फरमाया कि नमाज़ों की हिफाजत करो, मुहाफ़ज़त करो, यानी इनकी अदायगी करो, और फरमाया कि नमाज वुस्ता की मुहाफ़ज़त करो, यानी 5 नमाजें हैं, फ़र्ज़ नमाजें हैं, उनका इजमाली तौर पर जिक्र करके फिर खुसूसियत के साथ नमाज वुस्ता का जिक्र फरमाया। अब नमाज वुस्ता का, सलात वुस्ता का लफ्जी मतलब है दरमियानी नमाज। अब इससे मुराद कौन सी नमाज है? मुख्तलिफ अहादीस रिवायात हैं, लेकिन उम्मत के कसीर उलमा ने इस बात को जिक्र किया कि यहाँ नमाज वुस्ता से मुराद असर की नमाज है, जो 2 शाम की रात की नमाजों और 2 दिन की नमाजों के दरमियान की नमाज है, और दीगर नमाजों की बनिस्बत इसका एक ख़ास मकाम व मर्तबा है। और चूँकि इसके लिए वक्त भी कम होता है और मुनाफिकीन की अलामत भी बयान की जाती है कि वो इस नमाज के वक्त में ना सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं। बहरहाल नमाज असर को तमाम नमाजों पर एक ख़ास तरजीह और एक अहमियत हासिल है। तो आला फरमाते कि मौला अली की शान देखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के नींद पर आपने असर की नमाज को कुर्बान किया, वो असर की नमाज जो सारी नमाजों में सबसे बड़ी शान वाली है, आला खतर की है, बड़ी अजमत वाली है, और उम्मत को बता दिया कि ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है। तमाम फ़ुरूज़, तमाम जो फ़राइज़ हैं वो सब इसके बाद आते हैं, पहले ज़ाते मुस्तफ़ा है और उसके बाद दीगर फ़राइज़ हैं। और वो नमाज कज़ा नहीं हुई थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से दोबारा सूरज तुलू होता है। इन्होंने, मौला अली ने तो अपनी नमाज वार दी, कुर्बान कर दी, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के ज़रिए इनके लिए दोबारा सूरज लौटवाया। और फिर दोबारा इन्होंने, मौला अली ने नमाज कज़ा नहीं की, अपने वक्त पर अदा की। फरदुदहु के अल्फाज हैं हदीस। अच्छा एक सवाल है यहाँ पे वैसे, अगर मौला अली हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जगा देते, अर्ज़ करते आका वो नमाज का टाइम है, तो क्या सरकार अलैहिस्सलाम नाराज़ होते? हो सकता है कोई तारीफ़ करते। अल्लाह अकबर। देखें बज़ाहिर तो इसमें कोई मुमानत वाला मामला नहीं था, अगर वो ऐसा कर भी देते तो ये माज़अल्लाह कोई बेअदबी और गुस्ताखी नहीं थी। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का आराम जो है ये सहाबा किराम को अपनी जान से बढ़कर, क्या बात, ताज़ीम मुस्तफ़ा का। देखिए शरई हुक्म के एतबार से देखा जाए तो अगर मौला अली नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते तो माज़अल्लाह कोई बेअदबी नहीं थी, लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा, अदब रिसालत का मामला ये है कि यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम को बेदार ना करवाया। अच्छा यहाँ तो नमाज है हजरत, उधर तो गारे शोर में यहाँ तो नमाज है ना, वहाँ तो फरमाएं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, और ये एक नहीं, हर सहाबी का अंदाज ये था। आप मैदान उहद के अंदर देख लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुनव्वर के सामने यूं करके खड़े हो गए, तीरों तलवार आ रहे हैं, यानी जान कुर्बान करने के लिए, तीरों तलवार सहने के लिए अपने सीने पर। मुझे लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम तक न पहुंचे, सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान का मुबारक अंदाज यही था कि जान जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर जाए। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ انگوٹھا ہٹا لیتے، ایڑی جو ہے اس کو ہٹا لیتے، لیکن آپ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا. وہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا غار ثور میں، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل آنے نہیں دیا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ جو مزاج اسلام ہے وہ یہ ہے سارے کے سارے فرائض و واجبات بعد میں ہیں، ان سے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر والا غار ثور میں یوں بزبان حال بولے، کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے کہ نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا. کیا ثابت ہوتا ہے ان دونوں واقعات سے؟ سبحان اللہ، ان دونوں واقعات سے جو ثابت ہوتا ہے نا، وہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں ایمانیات کے بیان میں ذکر کر دیا ہے کہ صدیق اکبر اور مولا علی کے یہ جو دو فیصلے تھے، یہ عشق کے فیصلے بھی تھے، اور در حقیقت یہ شریعت مصطفیٰ کا جو اصل گویا کہ عنصر تھا اور اصل جو روح تھی اس کو انہوں نے بیان کیا. اور ان دونوں حضرات نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے مقدم فرض پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، آپ کی تعظیم ہے. یہ تعظیم ہے تو تمہارے دیگر فرائض رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اگر دربار رسالت میں کمی رہ گئی، معاذ اللہ یہاں بے ادبی کر دی، یہاں کے آداب بجا نہ لائے، تو پھر سورہ حجرات میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند کی تو تمہاری زندگی بھر کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوگی. اللہ اکبر، اللہ. تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر نماز قربان کر رہے ہیں، کوئی جان قربان کر رہے ہیں، اور یہاں حسنین کریمین اہل بیت کے چشم و چراغ نانا کے دین پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو قربانی، دین اسلام قربانی مانگتا ہے، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو. تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا لفظ دکھائیے گا، آخری غالباً. 4 یار. جی حضور، 4 یار. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں 4 باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں 4 باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. جی عدنان بھائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ہیں، دوست ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا مولا مرتضیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان کی محبت اور اس پر ملنے والی جزا کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو محبان 4 یار ہیں، ان چاروں سے جو محبت کرنے والے ہیں، ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی جنت کا باغ بنا دے گا، اور جنت کا باغ ان کی قبر کو بنائے گا جو دل کے اندر ان 4 باغ، یہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان چاروں کی محبت کے جو باغ ہیں، گویا یہ خود باغ ہے، ان کی محبت جو دل میں لے کے جائے گا، جزا کیا ملے گی؟ اللہ کریم اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان کی محبت سے اپنے دلوں کو باغ مدینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ان کی محبت کام آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری قبر بھی جنت کا
باغ بنے گی۔ ویسے بھی حدیث پاک میں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہم تو صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے، قبر بھی جنت کا باغ، اور وہاں 4 یاروں سے 4 جام اور حسنین کریمین سے مزید 2 جام، اور آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ داخل جنت ہوں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم اپنے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ راشد علی بھائی، یزیدیوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے ظلم و ستم کیا اور اہل بیت پر جو ظلم و جبر کیا، تو ان کا کیا دردناک انجام ہوا، کوفیوں کا جو اس میں شریک تھے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ظالم کو کچھ مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو واپس آ جائے، رجوع کر لے، توبہ کا رستہ جو ہے وہ اختیار کر لے، اور اگر وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ایک وقت پر ظالم کی ایسی گرفت فرماتا ہے کہ پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید برہان رشید میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کے اس جلال کا یوں ذکر موجود ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یعنی انا ہے، پھر لام تاکید کا ہے۔ آپ یعنی دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں کتنی تاکید ہے، انا بطش ربک لشدید، اے محبوب بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، جتنے بھی یزیدی تھے یہ اپنے انجام کو پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیں کہ ایک شخص جس کو مختار ثقفی کہا جاتا ہے، بظاہر اس نے بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ یہ مختار ثقفی جس نے امام حسین اور شہیدان کربلا کے خون کا بدلہ لیا، یہ ایک وقت پر آ کر اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا اور ارتداد کی، مرتد ہونے کی حالت میں یہ دنیا سے گیا۔ بہرحال مختار ثقفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے گویا کہ مقرر کیا گیا، ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرماتا ہے۔ تو مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو یہ حکم دیا، ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ یزیدی قافلے میں جو لوگ تھے جو امام حسین کے مقابلے میں تھے، چن چن کر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو ایک ایک کر کے سب کو قتل کیا گیا۔ جو کوفے کا گورنر تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، یہ گویا کہ ساری اس کربلا کی واردات کا مطلب مین جو کردار تھا، یعنی یزید کے بعد جو دوسرا کردار تھا وہ یہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اس کے انجام پر پہنچایا، اور ابن زیاد جو تھا اس کو بھی برے طریقے سے ہلاک کیا گیا اور ان کی لاشوں کو روندا گیا، یعنی گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے۔ پھر ایک شخص تھا، ایک بدبخت تھا، سنان بن انس نخعی، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا۔ اچھا، یہ سنان بن انس نخعی، یعنی بعض لوگ یہاں پر یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، تو یہ ان کا بیٹا نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک تو انصاری صحابی تھے، یہ دوسرے قبیلے کا، نام ایک ہونے سے بندہ ایک نہیں ہوتا۔ تو سنان بن انس جو نخعی تھا یہ بدبخت کوئی اور تھا، اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس کے بارے میں آتا کہ ایک دفعہ یہ لوگوں میں آیا اور اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر گیا، جیسے ہی اپنے گھر گیا تو قدرت کی طرف سے اس پر ایسا قہر طاری ہوا، اس پر قدرت کا ایسا قہر گویا کہ نازل ہوا کہ اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل جاتی رہی، اور اتنی اس کی بری حالت ہو گئی کہ جس مقام پر وہ کھاتا تھا وہیں پر وہ اپنا پاخانہ وغیرہ کیا کرتا تھا، اور اس طرح غلاظت کے ساتھ وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر ایک شخص تھا خولی بن یزید، یہ وہ بدبخت ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آپ کے تن سے جدا کیا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ مختار ثقفی کے لوگ جب ان یزیدیوں کے تعاقب میں آگے بڑھے تو یہ اپنے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی جو بیوی تھی، خولی بن یزید کی بیوی تھی، اس نے مختار ثقفی کے لوگوں کو بتایا کہ یہ گھر پہ چھپا ہوا ہے۔ اب وہ گھر میں گھسے اور اس کو نکالا اور اس کو بے دردی کے ساتھ اور جو اس کا انجام بنتا تھا اس حساب سے اس کو ہلاک کیا، اس کو اس کے انجام پر پہنچایا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ الغرض یزید سمیت جتنے افراد تھے سب عبرت کا نشان بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ سب کی نسلوں کو مٹا دیا۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حکومت، یہ ہمارا جو جاہو جلال اور جو اقتدار ہے یہ جاری رہے گا، لیکن زمانے نے دیکھا کہ چند سالوں کے گزرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے شہادت قبول کی اور قرآن نے
جن کو زندہ کہا، رب کی راہ میں جو مارا جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، رب کی بارگاہ میں رزق بھی پاتا ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو آج تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا فیض، ان کی برکات موجود ہے مسلمانوں کے درمیان، لیکن یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، کہتے ہیں نا اس کا تو صرف نام رہ گیا ہے، تو نام بھی نہیں رہا۔ زور یزید، یزید کا جو اقتدار تھا یا اس کا جو اس کی یعنی اس کو عام لفظوں میں کہیں کہ اس کی جو بدمعاشی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ زور یزید نام کو باقی نہیں رہا، قائم ہے سب دلوں پہ حکومت حسین کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا عدنان بھائی، یزید کا کیا انجام ہوا؟ ویسے ایک بات ہے، ایک سوال ہے، یزید تو اپنے گھر بیٹھا تھا، وہ تو تھا نہیں شریک، لیکن پھر بھی وہ یزید کے حوالے سے بھی کچھ بات ہونی چاہیے۔ تو یزید کا انجام اور پھر اس کا کردار اور پھر اس نے جو احکامات نافذ کیے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ ساری کی ساری فوج جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھی، اچھا، یہ کون تھے؟ ان کو یزیدی فوج ہی کہا جاتا ہے، اور ان کو احکامات صادر کرنے والا یزید ہی تھا۔ اچھا، اور پھر یہ جن لوگوں نے سارے کا سارا معاملہ کیا، اس کے بعد یزید کا کردار کیا ہے، اس سب کو بھی اگر بھلا دیا جائے، یہ اتنا بڑا قصور ہے جو بھلانے والا نہیں، صرف یہ یوں کہہ لیں کہ ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ بڑا شقی اور بدبخت شخص تھا، اس کی شناعت، اس کی بدبختی صرف یہیں تک نہیں رہی، پھر اس نے وہ وقت بھی آیا کہ اس نے مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کروایا، اور پھر جو مکہ پاک ہے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی جو حرمت ہے اس کو پامال کروایا۔ کوئی ایک کرتوت ہے یزید کا کہ جس کو بیان کیا جائے؟ الامان والحفیظ، شقی و بدبخت، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، حلال کردہ چیزوں کو حرام وہ کہنے والا اور کرنے والا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور شقاوت و بدبختی یہ ہے کہ یہ سب کچھ جن لوگوں نے کیا ان کے بارے میں اس کی زبان جو ہے وہ خاموش ہے، انہیں سزا دیتا، ان کے ساتھ جو ہے وہ دیگر کو اس طرح کے معاملات کرتا، بلکہ اس نے تو جو بقیہ یعنی جو رہی صحیح کسر، اگر کسی کے دل میں کوئی ہمدردی تھی تو وہ مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کروا کے، مسجد نبوی کو ویران کروا کے، وہاں سے جماعت جو نماز ہے، جماعت ہے اور اذان ہے، اس کو وہاں ختم کروا کے لوگوں کو قتل کروانا، مسلمانوں کو شہید کروانا، اسی طرح دیگر اور جو اس کے افعال بد تھے وہ سب کے سب کرنے کی اجازتیں دینے والا اور کروانے والا وہ یہی یزید پلید تھا۔ اس کی شناعت و بدبختی اس سے بھی ظاہر ہے کہ جب یزید کہا جاتا ہے ساتھ میں پلید بھی لگایا جاتا ہے، یہ ناپاک اور شقی و بدبخت اور ایسا شخص تھا۔ اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹے نے آپ سے عرض کی کہ ایک قوم ہماری جانب یہ بات منسوب کرتی ہے کہ ہم یزید کے حمایتی ہیں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے بیٹے نے پوچھا، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا بھی یزید پلید کا حمایتی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جو اللہ کریم پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی یزید کی حمایت کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ یزید کے حمایتی نہیں ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو اس کا انجام ہوا اس کے اندر مختلف طرح کی باتیں ہیں کہ مطلب جہنم واصل ہوا، کسی نے جو ہے وہ جو غلط طرح کا ایک تعلق تھا اس کا، اس عورت نے اس کو قتل کر دیا، یہ بھی ہے۔ بعد میں ہے کہ مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوا اور پھر اس سے سسک کے دنیا سے گیا، مرا یہ، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دکھا دیا جہاں اس کی قبر تھی وہاں ایک کارخانہ بنایا گیا جس میں دن رات آگ بھڑکتی رہا کرتی تھی، بھڑکتی رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جتنے ظلم و زیادتی کی ہے، آخرت کی آگ، آخرت کا عذاب جدا، دنیا میں ہی اللہ کریم نے نظارہ کروا دیا کہ یہ دیکھو دنیا میں بھی اس کی قبر پر آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا، تخت یزید خاک میں مل کر فنا ہوا ہے، آج بھی دلوں پہ ہے، آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی
تخت رہا نہ یزید رہا. اب تو کوئی اپنے بچوں کا نام بھی یزید نہیں رکھتا، اتنا پلید ہے. اور قیامت تک اس کی پلیدی اس طرح ظاہر ہوئی کہ جو اس کے ہو سکتا کوئی ہو بھی، جس طرح کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہا گیا، اس طرح کے کچھ حمایتی نکل بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھ سکتے. اتنا غلیظ کردار تھا اس کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس اہل بیت کا محب بنائے، صحابہ و اہل بیت کا نام لیوا بنائے، اور اللہ ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یزید مٹ گیا، اس کا تخت و تاج سب مٹ گیا، آج یزید ہی نہیں ہے، لیکن آج حسینی، حسنی، سید دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں ان سادات کی تعظیم اور ادب اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بالکل اپنے اختتام پر ہے. ایک سیگمنٹ رہتا ہے پیغام کربلا، اور ہم اپنے مبلغین سے بھی ایک ایک جملہ جو ہے وہ صرف ایک ایک لائن کا جملہ وہ پیغام کربلا کے حوالے سے لے لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد صلاۃ و سلام کے ایک دو اشعار پڑھے جائیں گے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. تو پیغام کربلا. مولا حسین ہمارے ہیں. جی راشد علی بھائی، ایک لائن میں اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. جی، یزید ابن سعد اور جتنے بھی یزیدی لوگ تھے، تمام یزیدی لشکر کے افراد ظالم تھے، جابر تھے، اور حق کو قبول نہ کرنے والے تھے. قرآن کی آیتوں کو اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سن کر بھی ہدایت کے رستے پر نہ آنے والے تھے، اور ہدایت کو قبول کرتے ہوئے اپنے اس جرم سے پیچھے نہ ہٹنے والے تھے. الغرض یہ ہے کہ یزیدی ظالم تھے. کربلا کا ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے ظالم نہیں بننا. حسینی ہونے کا یہ گویا کہ تقاضا ہے کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، اور جب ہمارے سامنے نصیحت کی بات کی جائے، قرآن اور حدیث پڑھے جائیں اور حق بیان کیا جائے، تو ہمیں اپنی عزت کو، اپنی انا کو، سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے حق کو قبول کرنا چاہیے، اور حق کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. جی عدنان بھائی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو شہزادی ہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی بہن ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ نے اس مصائب، آلام، مصیبت میں اور اس مسافری کے اندر آپ نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑا، لحاظ رکھا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کو نہیں چھوڑا، اور بہن نے پردے کو نہیں چھوڑا. ہماری خواتین کو، اسلامی بہنوں کو چاہیے وہ پردے کا بھی خیال کریں، نمازوں کی بھی پابندی کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں اس چیز کا جو ہے وہ ذہن دے، تربیت کریں، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. واقعہ کربلا کو دیکھ کے ہمیں سبق کا درس ملتا ہے، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. اچھا، ہمارے ثاقب بھائی، آپ کچھ ایک لائن پر مشتمل. افرادی قوت نہیں دیکھنی چاہیے، ہاں، یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس طرف، حق کہاں پر ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام کی طرف بڑھتے ہیں. گلدستہ درود و سلام انشاءاللہ مل کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت پر درود و سلام پڑھیں گے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جی. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید.
شان صحابہ و اہل بیت جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. کربلا کے جانثاروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں